السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، کون بنے گا کروڑپتی کے مصداق؟ کون بنے گا نیا ڈی آئی جی ساؤتھ؟ کیونکہ ساؤتھ کے ڈی آئی جی شرجیل نعیم جو ہے وہ اپنے عہدے کا چارج چھوڑ چکے ہیں۔ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ پہلے ڈی آئی جی ساؤتھ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا یا کہ سندھ پولیس کے نئے سربراہ کا۔ اس سلسلے میں جو ہے ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ خود ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی عرفان بہادر نے بھی اپنے عہدے کا چارج چھوڑ دیا ہے، وہ بھی اچانک 1 ماہ کی چھٹی پر بیرون ملک جا رہے ہیں۔ ایک عجیب سی صورتحال اس وقت سندھ پولیس میں پیدا ہو چکی ہے، اور گزشتہ دنوں جو ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، گرچہ تمام کی تمام اطلاعات جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، اور خود مین اسٹریم میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں بھی یہ سب کچھ آ چکا ہے کہ کس کو کہاں پوسٹنگ کس کی کر دی گئی۔ لیکن جو اصل نقطہ ہے، جو اصل صورتحال ہے، اسے جو ہے نامعلوم وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ خفیہ رکھا گیا ہے، اسے منظر عام پر نہیں لایا گیا ہے، جس کے لیے مجھے آج یہ پروگرام کرنے کی ضرورت یا نوبت پیش آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک مفصل رپورٹ بھجوائی ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق جو ہے اب میدان میں جو ہے گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں ساؤتھ کے ڈی آئی جی کی پوسٹ حاصل کرنے کے لیے۔ اس وقت 2 تگڑے امیدواروں میں جو ہے وہ ایک کانٹے کا مقابلہ چل رہا ہے۔ ایک تو بے نظیر شہید آباد کے ڈی آئی جی عرفان بلوچ، اور دوسری جانب جو ہے لڑکانہ کے ڈی آئی جی مظہر نواز شیخ۔ ان دونوں میں ایک کانٹے کا مقابلہ ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے ساؤتھ کا ڈی آئی جی جو ہے وہ منتخب کر دیا جائے گا، اور ان کا باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ غالب امکان یہ ہے کہ عرفان بلوچ کو جو ہے وہ بالآخر ساؤتھ کا ڈی آئی جی بنا دیا جائے گا، یہ کہنا ہے خود پولیس کی بھی انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ لیکن اب یہاں پر ایک مشکل یہ آن پڑی ہے کہ یہ پوسٹنگ پہلے عمل میں لائی جائے گی یا کہ آئی جی سندھ کی تبدیلی کا انتظار کیا جائے گا، کیونکہ آئی جی سندھ کی بھی تبدیلی جو ہے وہ چند دنوں میں ہی متوقع ہے۔ موجودہ آئی جی غلام نبی میمن کے سر پر جو ہے تبدیلی کی تلوار جو ہے وہ لٹک رہی ہے۔ بڑی کوشش انہوں نے کی، خود اسلام آباد کے دورے بھی کیے انہوں نے، اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی ان کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ حل ہوتا ہوا جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ دوسری جانب سے اطلاع یہ ملی ہے کہ ڈاکٹر امیر شیخ نے جو ہے وہاں سے اپنا سامان جو ہے وہ سمیٹنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یہ اطلاع خود آزاد کشمیر کے پولیس ذرائع نے بتا دی کہ انہوں نے تمام فائلیں جو ہے وہ نمٹا دی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو وہ طویل چھٹی پر جا رہے ہیں یا پھر ان کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، یہ کہنا ہے خود آزاد کشمیر پولیس کے ذرائع کا۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ خود امیر شیخ کے قریبی رفقا نے جو ہے کراچی میں جو ہے وہ مٹھائیوں کے تقسیم کرنے کا بھی سلسلہ شروع کر دیا ہے، خاص طور سے جو ہے وہ سہراب گوڈ میں جو ہے یہ، اور سبزی منڈی میں جو ہے مٹھائی بڑے پیمانے پر تقسیم کیے جانے کی اطلاع ملی ہے، جس سے یہ اس تاثر کو تقویت مل رہی ہے کہ سندھ پولیس کا نیا آئی جی جو ہے وہ ڈاکٹر امیر شیخ بننے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر امیر شیخ جو ہے وہ موجودہ جو آئی جی ہیں اس سے کافی سینئر بھی ہیں، اور انہیں خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کیسز سے بھی اپنے فرائض جو ہے وہ انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دینے کا شرف حاصل رہا ہے۔ یہ وہی ڈاکٹر امیر شیخ ہے جن کے ہاتھوں جو ہے سابقہ آئی جی مشتاق مہر کے لاڈلے اور چہیتے پی ایس او جو ہے عدنان رفیق صدیقی جو ہے ملازمت سے برطرف کر دیے جا چکے تھے، اور ان دنوں جو ہے وہ گرفتاری کے ڈر سے نہ صرف روپوش ہو گئے تھے بلکہ انہیں بیرون ملک بھی فرار ہونا پڑا تھا۔ یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کو، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر
ڈاکٹر امیر شیخ جو ہے آئی جی سندھ بن جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے سب سے پہلا جو ہے ان کے قہر کا یا ان کے انتقام کا یا ان کے ظلم کا شکار جو ہے وہ عدنان رفیق صدیقی ہی بن سکتے ہیں. ظلم تو نہیں کہہ سکتے لیکن ان کے ریڈار میں وہ ہیں، کیونکہ خود عدنان رفیق صدیقی کی بھی کارنامے کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں. اب چونکہ اس وقت وہ بہت ہی با اثر ہیں، لہٰذا ایڈیشنل آئی جی کراچی ہو یا آئی جی سندھ ہو، انہیں ان کے خلاف جو ہے کارروائی کرنے کی جرت یا ہمت نہیں ہے. تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر امیر شیخ آئی جی سندھ بن جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے عدنان رفیق صدیقی اور ان جیسے دوسرے چہیتے اور لاڈلوں کو جو ہے چھپنے کی جگہ نہیں مل سکے گی. یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب خود ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی عرفان بادر نے اچانک چھٹی کیوں لے لی؟ آیا یہ چھٹی ان کے شیڈول کے عین مطابق تھی یا کہ کسی وجہ سے انہیں بھی اسکرین سے آؤٹ ہونے کا مشورہ دیا گیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے عجلت میں جو ہے اتنی کماؤ پوت پوسٹ کا جو ہے چارج چھوڑ دیا ہے، اور اطلاع یہ ملی ہے کہ وہ لندن جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، جہاں پہلے ہی ان کی فیملی رہائش پذیر ہے. اب عرفان بہادر جو ہے یہ اس ٹیم کے بھی اہم ممبر ہیں جو کہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی تشکیل کردہ ہے، جس ٹیم کو جو ہے خود شرجیل نعیم کھرل ساؤتھ کے ڈی آئی جی ہیڈ کر رہے ہیں. اور یہ وہ ٹیم ہے جس میں خود راؤ اسلم جو ہے اورنگی کے ایس پی انویسٹیگیشن ہے، یہ وہ ٹیم ہے جو کہ خود نادر مقصی قتل کیس کی جو ہے وہ تفتیش کر رہے. اس طریقے سے جب ڈی آئی جی ساؤتھ بھی چلے جا رہے ہیں اور خود عرفان بادر بھی چلے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیم جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اور اس کے بعد آئی جی سندھ یا خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کو اس اہم ترین مقدمے کی تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے ایک نئی ٹیم بنانے کی ضرورت پیش آئے گی. ایک ایسی ٹیم جو کہ جانبدار نہ ہو، اس میں غیر جانبدار ممبروں کو شامل کرنا پڑے گا، کیونکہ دو ممبر جو ان کے ہیں وہ پہلے ہی نہ صرف متنازع ہو چکے تھے بلکہ اب تو وہ خود چھٹی پر جا رہے ہیں. یہ کہنا ہے پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. دوسری جانب کہتے ہیں نا کہ جو جیسی کرنی ویسی بھرنی. اب شیڈول کے مطابق جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہونے تھے اس میں خود شاہ جہاں پٹھان کا نام جو ہے وہ تھرپارکر کے لیے فائنل کر دیا گیا تھا. اب صرف اس پر جو ہے چڑیا بٹھانے کی ضرورت تھی، یعنی کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو اس پر دستخط کرنے تھے. لیکن دستخط سے پہلے انہوں نے ایک ایسی ڈنڈی مار دی کہ وہاں سے جو ہے شاہ جہاں پٹھان کا نام جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر کے ان کی جگہ پر جو ہے اپنے لاڈلے جو ہے وہ عابد بلوچ کا نام جو ہے اس میں مینشن کر کے ان کو جو ہے تھرپارکر کا ایس ایس پی بنا دیا گیا ہے. جب یہ اطلاع ان اہم شخصیات تک پہنچی جو ہے شاہ جہاں پٹھان کی پوسٹنگ تھرپارکر میں کروانا چاہ رہے تھے، وہ جو ہے غصے سے لال پیلے، اور انہوں نے پھر پورے کے پورے شیڈول کو ہی جو ہے تبدیل کر دیا. یعنی آئی جی سندھ کے جو چاہنے والے تھے یا جہاں پر آئی جی سندھ اپنے پسندیدہ پولیس افسروں کی جو ہے پوسٹنگ کرنے کے خواہش مند تھے، خاص طور سے سوہائے عزیز جنہیں دادو کا جو ہے وہ ایس ایس پی بنایا جا رہا تھا، جس کی انہوں نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ بھی کر دی تھی خود سوہائے عزیز نے اپنے رفقا میں، اور باقاعدہ مٹھائیاں بھی تقسیم ہو گئی تھی. لیکن عین موقع پر جو ہے وہ ان کا نام بھی وہاں سے ڈیلیٹ کر کے ان کی جگہ جو ہے پھر جو ہے وہ سوہائے عزیز کی جگہ جو ہے وہ عبدالخالق شیخ کو دادو ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی بنا دیا گیا ہے. اسی طریقے سے طارق نواز جو ہے جو پہلے کورنگی کے لیے فائنل تھے، جو کہ آئی جی کے منظور نظر تھے، ان کا نام بھی ڈیلیٹ کر کے ان کی جگہ پر جو ہے طارق نواز کی جگہ پر جو ہے ساجد عامر صدروزئی کو جو ہے وہاں کا ڈی آئی ایس ایس پی لگا دیا گیا ہے. شکارپور میں جو ہے کیپٹن فیضان علی کو ایس ایس پی کی ان کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے، جو کہ خود ویسٹ کے امیدوار تھے، اور انہیں جو ہے خود سی ایم ہاؤس کی بھی سپورٹ تھی، کیونکہ ان کی پش پر جو ہے کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی جو ہے فدا جاوری جو ہے کھڑے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ویسٹ کے لگ جائے، لیکن ویسٹ میں ان کا
داؤ نہیں چل سکا، جس وجہ سے اب انہیں شکارپور کا ایس ایس پی لگا دیا گیا، جہاں سے جو ہے آئی جی ہی کے منظور نظر جو ایس ایس پی تھے وہاں پر زبیر نذیر جو ہے وہ بھی کورس پر جانے کے لیے انہوں نے چارج چھوڑ دیا۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا، یعنی جیسا آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہو تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام ٹرانسفر پوسٹوں میں یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں صاف طور پر دکھائی دیتی ہے، جس کا تذکرہ جو ہے نہ تو مین اسٹریم میڈیا میں کسی نے کیا اور نہ ہی سوشل میڈیا میں ان چیزوں کو جو ہے ہائی لائٹ کیا گیا، حالانکہ اصل خبر کی خبر یہ تھی کہ جو لگنا چاہ رہے تھے انہیں تو نہیں لگایا گیا، اور جو نہیں لگنا چاہ رہے تھے ان کو موقع دے کے انہیں جو ہے یہ اہم ترین ذمہ واریاں دے دی گئی۔ یعنی ایک طریقے سے یہاں پر بھی جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کو جو ہے ایک طریقے سے جاتے جاتے بھی جو ہے وہ سختی کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین قبل کا پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایک سب انسپکٹر ہیں جن کا تعلق حیدرآباد سے، نام ان کا جو ہے وہ فیاض میمن۔ ان کی پوسٹنگ خاص طور سے آئی جی سندھ نے حیدرآباد سے کراچی کی ہے، اور کراچی پوسٹنگ کرنے کے بعد انہیں اسٹیبلشمنٹ برانچ 2 کا جو ہے وہ انچارج لگا دیا گیا ہے۔ یہ وہ برانچ ہے جہاں پر صبور جو ہے پچھلے کوئی کئی سالوں سے براجمان تھے اور کراچی پولیس کے مظلوم افسروں اہلکاروں کا مبینہ طور پر خون چوس رہے تھے۔ یہ الزامات متاثرہ پولیس والوں نے لگائے ہیں۔ اس اہم ترین سیٹ پر جو ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے اپنے ہی ایک منظور نظر سب انسپکٹر فیاض میمن کی پوسٹنگ کی ہے، جو کہ ایک معنی خیز پوسٹنگ ہے، اور بہت بڑا سوالیہ نشان اس پوسٹنگ پر آ رہا ہے کہ آخر ایسی کیا نوبت یا ضرورت آئی جی کو پیش آئی کہ انہیں جو ہے یہاں پر اپنے منظور نظر سب انسپکٹر کو ایز اے انچارج کے اس کی پوسٹنگ کرنا پڑی، سوائے اس کے کہ یہ ایک کماؤ پوت پوسٹ ہے، ایک کماؤ پوت سیٹ ہے جہاں پر جو ہے یومیہ جو ہے وہ اچھی خاصی تگڑی آمدنی یہاں پر ہوتی ہے۔ یہ گریڈ 14 کا سب انسپکٹر ہے۔ یہاں پر پہلے جو ہے خود اکبر شہزاد ڈی آئی جی نے جو ہے اور خود جو اسٹیٹمنٹ کے جو ایڈیشنل آئی جی ہے فرحت اللہ جو ہے وہاں پر پوسٹنگ کی تھی۔ ایک سینئر کلرک 16 کے ہیں مراد کی وہاں پوسٹنگ کی تھی۔ انہوں نے جو ہے اب وہاں ایک سب انسپکٹر کے انڈر میں کام کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنے عہدے کا چارج چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایک عجیب پوسٹنگ ہے، کیونکہ اس سے قبل ایک سابقہ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کا ایک سٹینڈنگ آرڈر موجود ہے کہ کوئی بھی یونیفارم پرسن جو ہے کوئی کلیریکل جاب نہیں کرے گا، پولیس رولز کے مطابق، قاعدہ قانون کے مطابق اس پر عمل کرتے ہوئے جو ہے پھر احمد نواز چیمہ جو ڈی آئی جی ایڈمن تھے انہوں نے جو ہے کوئی 16-18 ایسے پولیس افسروں کے ٹرانسفر کے احکامات جاری کیے تھے، جو کہ شیٹ کلرک کی حیثیت سے اور اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے جو ہے وہ مختلف پولیس کے شعبوں میں جو ہے وہ فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اس میں پھر بہت سارے جو ہے با اثر وہ پولیس افسران جن کہتے ہیں جس کا باپ زندہ اس کو حرامی کون کا ہے، انہوں نے جو ہے اس آرڈر کی وائلیشن کی، جس میں سی آئی اے کا ایک اکاؤنٹنٹ ہے، اس طریقے سے کچھ ایس آر پی کا اکاؤنٹنٹ ہے، کچھ اور ایسے شعبے ہیں 4-5 ایسے کہ جنہوں نے جو ہے اس آرڈر پر عمل درآمد نہیں کیا، لیکن وہ آرڈر اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ایک اس طریقے ایک آئی جی کے آرڈر کو دوسرا آئی جی جو ہے بجائے، یعنی وہ گریڈ 22 کے آئی جی تھے اے ڈی خواجہ، ان کے آرڈر کو جو ہے گریڈ 21 کا آئی جی جو ہے اس کو اپنے قدموں کی ٹھوکر بناتے ہوئے اپنے منظور نظر سب انسپکٹر جو ہے فیاض میمن کو اسٹیبلشمنٹ برانچ 2 کا جو ہے انہوں نے انچارج بنا دیا ہے، جس پر جو ہے بڑی چیمہ گوئیاں جو ہے وہ اس وقت سی پی او میں جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ آخر اس پوسٹنگ کی وجہ کیا ہے، اور اس سب انسپکٹر کے آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے کیا مراسم ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کا بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں اور محض انہیں نوازنے کے لیے یا انہیں راتوں رات کروڑ پتی بنانے کی غرض سے جو ہے اس اہم ترین منصب پر بٹھایا گیا ہے۔ لیکن خود آئی جی سندھ کے جو قریبی رفقا ہے ان کا کہنا ہے کہ آئی جی سندھ جو ہے اس اہم ترین
شعبے کو جو ہے وہ کرپشن سے پاک رکھنے کے لیے جو ہے وہ اپنے اعتماد کے سب انسپکٹر جو ہے وہ فیاض میمن کو خاص طور سے حیدرآباد سے لائیں تاکہ اس برانچ سے جو ہے کرپشن کی لعنت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو سکے اور لوگ پولیس والے جو ہے جو یہاں لٹتے رہے ماضی میں صبور کے ہاتھوں دوبارہ ان کے لٹنے اور مرنے کا سلسلہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے جو ہے فیاض میمن کی یہاں پوسٹنگ کرائی گئی۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا حقیقت ہے، لیکن چند دنوں میں ہی جو ہے ساری صورتحال جو ہے وہ سامنے آ جائے گی کہ فیاض میمن واقعی کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہے یا کہ پھر عام پولیس والوں کی طرف سے ان کے بھی ہاتھ جو ہے وہ کرپشن میں پوری طریقے سے رنگے ہوئے۔ لیکن اب سب سے جو بڑی بات ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی جو ہے وہ کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ جب تک آپ ہمارا یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسی دوران جو ہے وہ ان کی تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے، ان کی تبدیلی کا، یا پھر ڈی آئی جی ساؤتھ کیسز سے کسی نئے ڈی آئی جی یا عرفان بلوچ یا پھر مظہر نواز شیخ میں سے کسی ایک کے ڈی آئی جی ساؤتھ بننے کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے۔ میں نے بات کی تھی عرفان بہادر کی جو کہ ملیر کے ایس ایس پی، انہوں نے چارج کیوں چھوڑا؟ الزامات یہ ہے، پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کی جو رپورٹ ہے ان کا شمار اس پریشر گروپ میں بتایا جاتا ہے جس میں خود مقدس حیدر شامل ہے، جس کو لیڈ ایک طریقے سے جو ہے وہ ویسٹ زون کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کر رہے ہیں، جو کہ اس وقت کھل کے آئی جی کے خلاف آگے۔ یہ بھی ایک عجیب سا اتفاق کہ پہلا ایک موقع ہے کہ ماتحت جو ہے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی اپنے آئی جی کو تبدیل کرنے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگا رہے ہیں۔ ہوتا تو یہ ہے کہ آئی جی جو ہے ناپسندیدہ ڈی آئی جیز یا ایس ایس پیز یا ڈی ایس پیز کو نکالنے کے لیے کارروائی کرتے، یہاں پر الٹی گنگا اس وقت بہہ رہی ہے کہ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی جو ہے وہ اپنے آئی جی کو تبدیل کرا رہے ہیں۔ یعنی ڈسپلن فورس کا اس سے زیادہ برا وقت کسی بھی فورس پر اور کیسے آ سکتا ہے کہ خود نچلا عملہ جو ہے اپنے بگ باس کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کے لیے اس وقت اکٹھا ہو چکا ہے، ایک طریقے سے یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ امکان اطلاع یہی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جب یہ بہت زیادہ شور شرابہ ہو گیا تو پھر عرفان بہادر کو ان کے قریبی کسی صلاح کاروں نے مشورہ دی کہ وہ پتلی گلی کا راستہ لے اور خود اس جنگ سے اپنے آپ کو نکالے اور نکل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ چونکہ سب سے چھوٹے رینک کے ہیں اس پریشر گروپ میں، تو کہیں ان پر جو ہے سارے کا سارا ملبہ کہیں گر نہ پائے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اچانک جو ہے وہ 1 ماہ کی چھٹی لے لی اور اب جو ہے 1-2 روز میں جو ہے وہ لندن چلے جائیں گے۔ یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد رہے گا۔ لیکن یہ 1-2 دن جو ہے یہ بہت ہی 48 گھنٹے جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ انہی 48 گھنٹوں میں جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، یعنی کہ کھل کے چیزیں سامنے آ جائے گی کہ کون آئی جی سندھ ہے اور کون ڈی آئی جی ساؤتھ ہے اور کون ڈی آئی جی ویسٹ ہے اور کون ایس ایس پی ملیر ہے، کیونکہ 1 مہینے کے لیے جو ہے اب ملیر ڈسٹرکٹ کو بھی خالی نہیں رکھا جائے گا، چاہے ملک جلال فاروق اس پر مداخلت کریں یا کوئی اور کریں، لیکن ملیر میں جو ہے کسی نہ کسی دوسرے تگڑے ایس ایس پی کی پوسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین اسی کے ساتھ اجازت ہوں، اللہ حافظ۔